ہاں وہ کہے گا، وہ شیطان آ کے پھر آپ سے کہے گا کہ اس کا NUF معاف کر دو، NUF معاف کروا جائے گا 2-4 لاکھ روپے میں. پھر آئے گا کسی بیس میں کہ اس کی الاٹمنٹ کر دو، ڈبل کر دو اس کو، اس کی زمین لے کر اس کو دے دو. پھر شیطان کسی بیس پہ آئے گا، وہ کہے گا اس کو تو کمرشل کروا دو. پھر ایک شیطان ایسا بھی آ جائے گا، یہ شیطان کی میں نے بتایا نا 56 چھری والا شیطان ہوگا وہ، جو کسی نہ کسی بیس پہ آئے گا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو عالم دین ہے اور قاری اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام یا تشریف فرمایا، ایسے ہی ہے نا، بھیس میں آتا ہے، مختلف بھیس بدل کے آتا ہے. اور پھر حاجیوں کے پیچھے تو 56 چھری والا ہوتا ہے. 56 چھری جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک طریقے سے چھری چلاتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی دوسرے سے کرتا ہے، کوئی تیسرے. جو سب سے خطرناک ایک ہستی ہوتی ہے جس کے پاس اتنے سارے انداز ہوتے ہیں کہ اگر اس سے بچے گا تو اس سے کٹے گا، اس سے بچے گا تو اس سے، تو اس کو 56 محاورہ ہے یہ کہ اس کے 56 چھریاں ہیں اس کے پاس، کہ وہ بچنے ہی نہیں دے سکتا. تو ایسے 56 چھری والے شیطان حاجیوں کے پیچھے لگتے. چھوٹی موٹی آپ نے عبادت کر لی تو وہ چھوٹا موٹا شیطان بہکا دے گا، لیکن آپ تو سارے گناہ بخشوا کے آ رہے ہیں، تو پھر تو ایسے ہی شیطان آئے گا. تو شیطان کی قسمیں بھی ہوتی ہیں مختلف. اب ہمارے اطراف میں جو شیطان ہوں گے، جو یہاں کے لیے مختص کیے گئے ہوں گے کیونکہ آپ یہیں سے جا رہے ہیں، تو یہاں 56 چھری والے شیطان ہوں گے جو مختلف بھیسوں میں ہوں گے. اس کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں. کیوں بیٹا صاحب؟ کوئی کسی اس طرح سے واردات کرے گا آپ کے سارے ایمان کو، آپ کے ساری عبادت کو، ان کو آنے سے راستہ دے. ادھر سے آگے پیچھے دیکھا کرو، فاتح نگر آ رہی ہیں. آپ کو ان تمام، تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے نام آج نکلیں گے اگلے برس پھر ان کے نام نہیں ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے نام نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں جن کے نام نہ نکلے تو وہ بولے او ہو ہمیں نہیں بلایا، ہمارا نام نہیں نکلا. اللہ رب العزت کا جاننے کا، پرکھنے کا، سوچنے کا وہ انداز قطعی طور پہ نہیں ہوتا جو اس کی مخلوق کا ہوتا ہے. وہ کریٹر ہے، اس نے کریٹ کی ہے، اس نے ہمیں کریشن، ہماری کریشن میں جو چیزیں اس نے رکھی ہیں اس کو معلوم ہے کہ کب کس کو بلانا ہے. ایک ذرا سے ارادے کی ضرورت ہے، ایک ذرا سی نیت کی ضرورت ہے، ایک ذرا سے رجوع کرنے کی طرف ہے. اور بہت ساروں کو تو میں نے ایسے دیکھا جن کی نیت بھی نہیں ہوتی، جو رجوع بھی نہیں کرتے، جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے. میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو گناہوں کی اتھا دلدل میں گرے ہوئے، وہ ان کو بھی بلا لیتا ہے کہ جاؤ آنے دو اس کو. وہ اس طرح نہیں سوچتا جیسے ہم انسان سوچتے ہیں. تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھیے، یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھیے. اگر کوئی دل میں کفر لے کر، کوئی دل میں شرک لے کر مکہ میں اور کعبے کے اندر مر جائے تو وہ اس کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ اگر دل میں شرک بھی ہو تو اب ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جاری و ساری رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ایمان سے مراد یقین کو مضبوط رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم اپنی کوششیں جاری کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جتنی کوششیں کرتا جائے گا ہم اسے دیتے چلے جائیں گے، اس کو دیتے چلے جائیں گے. میں قاری لداد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ تمام اچھے الفاظ میرے لیے ادا کیے، میرے دل کو اطمینان دیا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب انتخابات ہو رہے تھے، الیکشن ہو رہے تھے، اور میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں علماء کرام جو ان کی قیادت میں، قاری لداد صاحب کی قیادت میں موجود تھے، اور انہوں نے میری اس وقت حمایت کا اعلان کیا تھا. اور پورے الیکشن کے دوران مجھے وہ وقت یاد ہے
کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اچانک پولنگ اسٹیشنز پہ بے شمار مدرسوں کے اور علماء اور مولاناؤں کی لائنیں لگنی شروع ہو گئی 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد. تو سیکٹر میں ہمارے سیکٹر آفس میں کھلبلی مچ گئی. وہ مجھے بار بار فون کر رہے کہ یہ اچانک فون کرنے لگے کہ یہ رو بھائی جلدی آئیے, یہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر اتنے سارے علماء مولانا آ گئے ہیں اور مدرسے کے لوگ آ گئے, لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے اچانک, جلدی آئیے دیکھیے. تو میں نے ان سے کہا, اب وہ پریشان یہ تھے کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا معاملہ شروع ہو گیا ہے. میں نے کہا نہیں آپ فکر نہیں کیجیے, کیونکہ میں نے اللہ داد صاحب کے پاس ووٹرز کو لانے کے لیے 2 یا 3 گاڑیاں بھیجی تھی. تو اللہ داد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ پہلی شکایت اب آپ سے شروع ہو گئی ہے کہ آپ نے گاڑیاں کیوں بھیجی ووٹ دینے کے لیے. گاڑیاں بھی ہماری ہوگی, خرچہ بھی ہمارا ہوگا, پیٹرول بھی ہمارا ہوگا, ووٹر بھی ہمارا ہوگا, ہم جا کے ووٹ ڈالیں گے, آپ یہ مت بھیجیے, ہم خود کریں گے. اور پھر اس پوری رات جب انتخابی نتائج آ رہے تھے تو میرے حلقے کے تمام علماء کرام, خصوصاً قاری اللہ داد صاحب, مصلی پہ بیٹھے رہے اور دعا کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر سے اعلان ہو رہا تھا کہ جو میرا مخالف ہے وہ جیت گیا ہے, اور خوشی پہ فائرنگ ہوتی تھی. تو قاری اللہ داد صاحب پھر فون کر کے پوچھتے تھے کہ بھئی اب کیا ہوا. تو انہوں نے اسی صبح مجھے بڑی معصومیت کے ساتھ ایک بات کہی تھی جو میرے کان میں آج تک گونجتی ہے. کہنے لگے میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تہجد کے بعد اور مسلسل دعائیں کرتا چلا جا رہا تھا. پھر میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہم نے کس شخص کی حمایت کر دی ہے کہ سارے مولوی جو ہیں مسجدوں تہجد پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں, اور میں بھی تہجد کے بعد اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. میں نے حمایت کس کی ہے. اور مجھے یہ بات کا خیال ہمیشہ رہا کہ میری ذات سے, میرے کسی ایکشن سے, میرے کسی عمل سے وہ تمام لوگوں کا سر کبھی نہ جھکنے پائے جو میرے دوست ہیں, جو میرے احباب ہیں, جو میرا خاندان ہے, جو میرے لوگ ہیں, جنہوں نے مجھے محبت کی, جنہوں نے مجھے پیار دیا. کوئی ایسا کام نہ ہو, اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے جس سے میرے دوستوں کو آزمائش ہو, میرے چاہنے والوں کو آزمائش ہو. اس بات کا میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں اور اللہ رب العزت اس میں میری مدد کرتا ہوں. میں یہ ڈپارٹمنٹ بڑی اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز کے ساتھ گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. آپ سب گواہ ہیں اس بات کی. اس کے باوجود بغیر کسی ایک فیسلٹیز کے کم کیے بغیر یہ چلا آ رہا ہے. جو 4 برس پہلے دیوالیہ ہونے کے قریب تھا, پھر اتار چڑھاؤ, پھر تمام چیزیں ایز اٹ از چلتی رہی, بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس کا ٹوٹل کریڈٹ اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو ضمیر خان سیکٹری انڈسٹری کو اور ایم ڈی سائٹ سولنگی کو اور کے اسٹاف کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان نامساعد حالات میں اتنے شدید دباؤ میں انہوں نے اس ادارے کو بہت بخوبی چلایا, اور دیگر افسران بھی ان کی ٹیم کے, اور آپ سب کو بھی کہ آپ بھی حوصلہ نہیں آ رہے تھے. ایک اعلان 6-7 مہینے پہلے ہوا کہ سب کے پروموشن ہونے چاہیے. مجھے جواز چاہیے ہوتا ہے, مجھے بہانہ چاہیے ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے بہت اچھی طریقے سے کہ جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے, 12,000 روپے ہے, 15,000 روپے ہے, 18,000 روپے ہے یا 20,000 روپے ہے, اور اس کے 2 بچے بھی ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 3 وقت کا کھانا کھائے اور اپنے 3 بچوں کو پڑھا سکے. اس کا مجھے پوری طریقے سے اندازہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا. وہ بچوں کو پڑھائے, ان کی ٹیوشن فیس دے, ان کے کپڑے لتے, بیماری, ازاری, بجلی کا بل, کھانا, روٹی, ہر چیز اس رینج سے باہر ہو گئی ہے کہ سفید پوشی کا اب تو بھرم کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. تو مجھے بہانے چاہیے ہوتے تھے کہ میں کسی طریقے سے بھی کچھ کروں, کہ اور کس طریقے سے ان کے معاملات کو ٹھیک کروں, میں کس طریقے سے کروں. میں نے پرموشن کیا تھا, جو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر 3-4 مہینے ہم حکومت میں نہیں رہتے اور وہ سارے آرڈر جو تھے پرموشن کے وہ کینسل کر دیے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بنی, اور لمبی کہانی. آج وہ آرڈر دوبارہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے.
सबको प्रमोशन जिनके लिए था उसका मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ। ये मंदाना लगा देना, रोज सिद्दीकी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बाद में पता चला मैं और सेक्रेटरी साहब ही और सोलंकी खड़े हैं, बाकी सब गायब। तो मुबारक हो आप सबको, सब प्रमोशन एज इट इज आज से आपको तनख्वाह से में लग के मिल जाएंगे आपको। ठीक, खुश खुश। आप जान ले लो मेरी बस। अब आप या भुट्टो साहब ये करते तो ये हो जाए, फिर ये नहीं तो अभी आप तो जवान है यार, अभी आपके अल्लाह आपको भी जिंदगी देगा या इनके भुट्टो साहब। ये मैंने कहा है आप लोगों के जो प्लाट्स का मामला था, जो